ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، یہ رمضان شریف کے آخری ایام چل رہے ہیں. ایام بھی آخری اور لیالی بھی آخری، راتیں بھی آخری ہیں. آخری جمعہ تو ختم ہو گیا ہے، شب قدر کی راتیں بھی ہفتے کے بعد یہ ختم ہی ہو رہی ہیں اور ایک بھی پورے رمضان کی رات ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ایام کی لیالی کی قدر کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کی قدر فرماتے تھے، دنوں کی قدر فرماتے تھے، اپنے لوگوں کو خود قدر کی تعلیم دیتے تھے. یہ نہیں کہ خود اپنے لیے تو سب کچھ ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ ہو. نہیں، جو چیز اچھی ہے، جیسے اپنے لیے اچھی ہے، اپنے بال بچوں کے لیے اچھی ہے، اپنے دوستوں کے لیے اچھی ہے، اپنے پڑوسیوں کی اچھی ہے، پوری امت کے لیے اچھی ہے. اس طرح پر نبی کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ ابھر کر رہتا ہے کہ ہم جو اچھی چیز کو اچھی سمجھ کے ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. تو نئی نبی کے دل میں عجیب و غریب داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں کسی برابر کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو اچھی چیز میں ہم سب کو شریک کرنا چاہیے، جتنے بھی وہ شریک ہو جائیں گے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی فضیلتیں بیان فرماتے رہتے تھے، ان کے راتوں کی فضیلتیں بیان فرماتے رہتے تھے، اپنے لوگوں کو متنبہ فرماتے رہتے تھے، جاگنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں ہوتا تھا، تمام حدیث قرآن میں موجود ہے. معلوم ہوا جو چیز اچھی ہو اپنے لیے پسند کرے تو نبی کے سنت کے مطابق ہم کو اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اپنے لیے تو پسند ہم کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے عموماً وہ چیز پسند نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے. جب چیز اچھی ہے، اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھی مٹھائی ہوتی ہے، دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں، ہمارے لڑکے نہیں کھا رہے ہیں، لے جاتا ہے بات کر کے. جب دین ایمان کی نعمت سے بڑھے کوئی نعمت نہیں. اس بنا پر جیسے اپنے دل میں امنگ اور جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیندار ہو جائیں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں تاکہ جنت میں ہم کو ٹھکانہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کے رضا و خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. اسی طرح میرے دوستوں، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ رہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی دے، دیندار ان کو بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے. ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. چنانچہ ابھی کل بھی پڑھا ہے اور ایک صاحب آئے تھے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا
انہوں نے عرض کیا ہے حضرت ہم اپنے لڑکوں سے بہت پریشان ہیں، کوئی بات نہیں ہماری نہیں مانتے، بڑے آدمی تھے وہ بھی اپنے شاگرد سے لیکن اپنی اولاد سے پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ لڑکے ہمارے ذمہ دار ہوں، نہیں جی کو وہ کرتے تھے، بہت پریشان تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اس زمانے کی یاد ہے شاید اس کو الحمدللہ 50 سال سے 70-85 کی بات ہوگی 51 کی، یہ دعا فرمایا اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ بھی عمدہ دعا ہے، قرآن کی دعا ہے۔ فوراً حضرت میں بیان آنے کو بہت بڑے عالم خود سے یہ پڑھا دیتے اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ جامع دعا ہے۔ اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت کی اصلاح فرمائی، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اور میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیے اس میں ابدیت ہے دعا میں بھی، میں آپ سے میں نہیں کر سکتا، آپ ہی کریں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اصلی انی تبت الیک، ہم آپ سے رجوع ہوتے ہیں، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم کو ڈھنگ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ وہ خلوص ہے، نہ تدین ہے، اس سب کی نفیس کہتے ہیں۔ انی تبت الیک وإني من المسلمين، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف رجوع کرے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے مجھ کو، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، میں جب خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کروں گا، اس میں بھی چاہے ابدیت ہے، ہم کچھ نہیں، ہماری بھی اصلاح ہے۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اور دوسری دعا کیا ہے، اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا محمد ہے وہ ہمارے خود مولانا مجید ندی تھے، وہ ساتھ تھے، کہتے تھے کہ اٹھتے بیٹھے یہی دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما دی، اتنا بڑا دائی لیکن اپنی اصلاح سے قابل نہیں، اور یہ خود مولانا یاسا کی دعا تو نہیں ہے، حضور کی دعا، سارے عالم کے دائی مبلغ رسول یہ اپنی اصلاح میں خدا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اب کوئی اپنے طور پر اصلاح کرنے کا مولانا کبھی نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، اپنے قوت کے بازی سے تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، نبی کا یہی طریقہ ہے۔ اصلی شانی کلہ، اے اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائیے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور آنکھ جھپکنے پر بھی ہمارے نفس کو سبو نہ کیجیے، آنکھ جھپکنے پر نفس، اتنی بڑی بات، ادھر رافی ہوا نہیں، ساتھ نفس کا مار سخت جان، عجیب شعر ہے، پورا نہ پڑھ سکوں میں لیکن ہے، نفس کا مار سخت جان، نفس کے مار کو سخت جانو، ادھر تو غافل ہوا نہیں تو اسے ڈسا بھی نہیں، جو سانپ پکڑتے ہیں کاٹیا سانپ پکڑنے کرنے کا معمول ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارا سانپ ڈس ہی نہیں سکتا، ان کو بھی ڈس لیتا ہے، جہاں کافی ہوئے اور جب سے وہ مسا جائے گا تو مر ہی جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، سانپ لیے رہتے ہیں، ان کو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا سانپ نہیں کاٹے گا، لیکن واقعات ہے اس کے، وہ ایک جڑی لیے رہتے ہیں، اسے پہلے وہ کھا لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اب جڑی کے لیے پہنچے گا ہاتھ تب تو وہ جڑی کام آئے گی، جب تک ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تھا ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر، ہم لوگ کا علاج بھی کرتا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اللہ لگے اس کو بہت بڑا ڈاکٹر، دوا اتنی دور بچی ہے، ہاتھ بڑھائے اسے پہلی بڑھ گیا، دوا موجود نہیں رکھا ہوا ہے، ہاتھ بڑھنے تک پہنچنے سے ختم، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
تکمیلی جتنے امور ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کسی کے ہاتھ میں جان ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں صحت ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے. سب اللہ دیتا ہے تو ہوتا ہے، اور سب کچھ نہیں اتنا ہو. مسئلہ سے خداوندی جو بھی ہوتی ہے وہی رہتا ہے. بہرحال دوستو، اصلاح و تربیت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں بھی اللہ ہی کو بھروسہ کرو. بڑی عمدہ بات مجھے وہاں سے احمد خان صاحب تھے، بہت زبردست موبائل سے کر کے میں خود کا کار ہو گیا تھا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے، دیکھو اگر تمہاری باتوں سے کچھ فائدہ ہو جائے کسی کو تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری بات سے فائدہ ہوا، یہ سمجھو کہ اس کے قلب میں صلاحیت تھی، اس کی بنا پر اس نے قبول کر لیا. اپنے طرف نہ رجوع کرنا، اور اگر نہیں قبول کیا تو یہ کہو کہ صلاحیت تو اس کے اندر تھی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی جس کی بنا پر اس نے قبول نہیں کیا. اب نیت کی بات ہے ہی نہیں. کیسے نہیں ابدیت کی فرماتے ہیں مشائخ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ ہی کرتا ہے تو توجہ ہوتی ہے. ورنہ اپنے کر سے ہوتا ہے جتنی اولاد ہے سب اولیاء اللہ ہوتے ہیں. چاہتا تو ہے کہ اپنی اولاد کو نہیں چاہتے، سب چاہتے ہم تو اسی گھر میں رہنے جانتے ہیں. کبھی کتنی طرف ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جس چیز ہے ہماری سے نہیں، طرف اس کے لیے بھی ضرورت ہے طرف. اور اسی طرح کی ہدایت کی جب ہدایت ہوتی ہے تبھی آدمی کو کارآمد ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مہاراج میں دوستو یہ بھی اصلی نشانی کھلا ہے. برات بکری لیے نفس کی طرف ہوتا ہے. اولاد کے لیے کیا کہا؟ اصلی فضولی تھی. میرے السلام ماشاء اللہ سے اصلی فی شانی، اصلی کیا ہے؟ اللہ فی شانی. برات بکری لیے کیا ہے؟ اصلی فضولی تھی، اصلی فضولی تھی. یہ تو میرے مسلم، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرے. یہ مسلمان کا کام ہے. جب حوالے کرے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. ہمارے حضرت بابا کا بہت چاہتے تھے جب کوئی بیمار ہو تو ہرگز پہلے تمہارا ذہن ڈاکٹر کی طرف نہ جانا چاہیے، پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے، پھر اس کی طرف ہونا چاہیے. دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس راستے میں رکھا ہے، اس طریق میں رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے رکھا ہے. ہمارے جیسے جتنے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اللہ نے اتنے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے. ان نصائح کا شبہ تم سب کی صحیح مختلف ہے. ہمارا سوچ ہے وہ کہیں جا رہا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں. تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے. اپنے اوپر اتکال نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. اس وجہ سے اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگو. اولاد کو بھی نہ چھوڑو. سمجھو نہیں کہ اولاد ٹھیک ہی رہے، نہیں، ان کی بھی فکر رکھو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. اللہ ان کو ہدایت پر رکھے، اللہ جنت کے راستے پر ان کو رکھے. آپ کو جنت کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کا راستہ ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا، یہ راتیں کو دیا، تو ابھی تو دیا ہی، دل بھی دیے ہیں. یہ متبرک مہینہ ہے، ہر لمحہ کا متبرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کر کے دکھایا، قدر کر کے دکھایا کہ دیکھو روزے کی کتنی دعا کرتے تھے. یا اللہ آپ نے اتنا دسترخوان سجا دیا ہے، یہ میں سجا کرتا ہوں. یا وہاں سے گجرات کے دسترخوان ضروری دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ظاہر کی چیز نہیں ہوتی لیکن باہر زیادہ ہوتی ہے. یا وہاں سے آپ نے اتنی چیزیں جمع کر دیا ہے تو ہماری مفر میں کر دیجیے. آپ نے کیا ہے جب دنیاوی چیزیں آپ نے اتنی جمع کیا ہمارے لیے تو آپ کے لیے ہدایت ہمارے لیے فیصلہ کر لینا آپ کا کیا مشکل ہے. سب کی مفر کر دی. اتنی نعمتیں بھی بغیر استحقاق کے ہیں
مغفرت سے بنا استحقاق کے ہے. جب بنا استحقاقی میں معاملہ ہے تو ہماری مغفرت کریے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، کئی عمدہ دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی. یا اللہ ہمارے گھر کو اللہم وسع لی فی داری وبارک، ہمارے گھر کو وسیع کیجیے. معلومہ کی گھر کی وسعت مطلوب ہے دوستوں اردو نے دعا مانی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی، برکت دیجیے، روزی میں برکت دیجیے، گھروں میں وسعت دیجیے. یہ ممنوع نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا کی ہے اور دعا سکھلائی ہے. جو کچھ حضور نے کیا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو بھی سکھایا ہے. جتنا ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے وہی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اللہ کی ہدایت ہوگی. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں آپ حضرات کا تو ماشاء اللہ خوب معمول ہے کہ ساری امت اس کی طرف آ جائے تو آج اللہ کی رحمت بھی مقبول ہو جائے. پریشانیاں آتے دینے دیتی، نہیں جاتے بھی دینے دیتی، چلی بھی جاتی ہے. دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتا ہے. بہرحال میں یہ کہا تھا کہ اصلاح کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے. اپنے بچوں کے لیے بات بچوں کے لیے کوشش کرنی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھا دیے. ہم نماز پڑھتے ہیں ان کو ساتھ لے جائیے. ہم گئے، ہم لکھنؤ میں تھے، نہیں مئو میں تھے تو حضرت جو غنی صاحب تشریح لے گئے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایک شیخ آئے تو 100 روپئے کا گوشت تھا میرا کھا کر دیا. وہ آپ جو غنی صاحب کو دیا اپنے لڑکے کے ہاتھ میں دلایا تو من میں انہوں نے کہا حضرت لوگوں نے کہا ہم اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ اس کو دینے کی عادت رہے لڑکے کو. انفاق فی سبیل اللہ اور ہدیہ بزرگوں کو دینے کی عادت اس کو رہے. وہاں کے لوگ بڑے نہیں دیندار، کچھ یہاں کے لوگ ملتے جلتے ہیں بہت کے ہم لوگ یہاں جہاں جاتے ہیں مسجد بنواتے ہیں، جہاں جاتے ہیں سارے مشہور ہیں. اور دیکھیے علماء سب گجرات میں وہی کے لوگ ہیں، سیکولر حدیث وہی کرتے ہیں. پورا معلوم مئو کوپا یہ سب اپنی جگہ ہے. بڑا میرے سامنے کی بات ہے یہ بہت بڑی رقم تھی. آپ لوگ علی صاحب کو دلایا کہا حضرت میں اس لیے اس طرح دلا رہا ہوں تاکہ میرے لڑکے کی عادت رہے آپ لوگ دینے کی. یہ چیز بھی سیکھنے اور سکھانے کی ہے. انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے. انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ موجب خیرات و برکات ہے. اس طرح سے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو دیا ہم کو ذکر شکل تو کرنا ہی چاہیے، تلاوت تو کرنا چاہیے، انفاق کا بھی اس میں معمول رکھنا چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ. اور اسی بنا پر غالباً حالانکہ زکوٰۃ کے لیے یہی مہینہ ضروری تھوڑی نہ ہے، ہولانی ہر ضروری نہیں کہ رمضانی میں سب کا ہو، لیکن سب نے عام بنا دیا ہے کہ زکوٰۃ رمضانی میں نکالیں گے چاہے وہ پیسے ہو جاتا ہو ہولانی ہو. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات ہے اس پر نقیل بھی نہیں ہم کر سکتے. یہ والا اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق دے. عبادت کے اعتبار سے بھی اور ذکر و شکر کے اعتبار سے بھی، انفاق کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی جو خطرتیں جو ان کو ہلاک کرنے والی ہیں کوشش کرے کہ اس مہینے میں وہ ختم ہو جائے. دعا کرے گا انشاءاللہ العزیز. حسن خلق کی عادت بھی پڑھ سکتی ہے، جیسے تلاوت کی عادت پڑھ سکتی ہے، ذکر پڑھ سکتی ہے. اگر ہم تواضع اختیار کرنا چاہیں گے، مشورہ کریں گے تو تواضع والی خطرت بھی اس مہینے میں پڑ سکتی ہے. صبر نفی بھی ہو سکتی ہے. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمائے. حسن الخلق اللہ میری اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق من اللہ بالتین. سب دعا ہے. صحت کی دعا مانگا، اس کے بعد حسن خلق کی دعا مانگا. حسن خلق کی دعا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس چھوڑے اتم میں مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں.
اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کا بھی ماشاء اللہ ہے، ذکر کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاقیات کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے. بنیادی چیز اخلاق. تقویٰ کا مفہوم بھی یہی ہے. تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں درست ہو جائیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جائے. یہ ہے مطلب. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں، ذکر کی دے رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سب محنتی محنت ہے. اگر دل میں یہ سوچے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلوب ہے اور بیزت کا جو مقصود ہے اس میں بھی ہم کو کامیابی فرمائیے، ہمارے اخلاق کو درست فرمائیے، ہمارے عادات کو درست فرمائیے. تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں گے اللہ کی مدد شامل ہوگی کہ توازو آسان ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرنا آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ہے کہ آپ سختی نہ کیجیے، لوگ بدانی نہ کیجیے، چیز بجوری نہ ہوئیے. اگر آپ کریں گے تو لوگ پھسل جائیں گے آپ کا. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بجوری تھوڑی سی گھر کرتے مخلصی کہاں چوڑ کیا ہے. اس دن آپ مشاہد کو بھی اخلاق نبویہ کا اختیار کرنا لازم ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے یہ کسی مریدین کے لیے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، مشائخ کو بھی ضرورت ہے، وہ آزاد نہیں. بہت فرماتے تھے کہ جس طرح مریدین کے لیے ضرورت ہے اخلاق کی اصلاح کی، اس سے کہیں زیادہ مشائخ کو اخلاق کی ضرورت ہے. اگر اخلاق کی اصلاح نہیں کریں گے کبھی مریدین کی اصلاح نہیں ہو سکتی. توازو، انکسار، شکستگی، ذوق، تقویٰ، یہ تمام کے خلاص، یہ تمام خصال حمیدہ ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا عبدالرحمان کامل پوری صدر مدعی سے بہت بڑے عالم تھے سہارنپور سے. انہوں نے تفصیل ان چیزوں کی اصلاح کیا ہے. وہ کتاب چھپی بھی ہو، پورا مکالمہ چھپا ہوا ہے. ہر خلق لیا ہے، خلق جیسے توازو، اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ہمارے اندر کمی ہے. حضرت حامی نے اس وقت جواب لکھا ہے. اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اخلاق اصلاح کی طرف سے توجہ کرنے کی توفیق دے. اور علمی اعتبار سے ہونا چاہیے، صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے الفاظی یہ کتاب ہے امام غزالی کی، حضرت محمد خطابی کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے. اس میں صرف اخلاقیات کی بات ہے. حضرت خانی کیا تھی وہ مطالعے کی کتابوں میں تھی، اور حضرت اور تمام علماء کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے محبوب نے اس کو درست کیا اور شفاء القلوب کے نام سے شائع کر دیا. بہت تعریف کیا علماء نے. اس کی زیادہ اردو ورق پرانی زمانے کی تھی تو ہم نے درست کیا، کئی عالم نہیں بیٹھے. وہ کتاب ہے واقعی سنانے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اخلاقی علوم ہے، معمولی علوم نہیں ہے. جس طرح اعمال کے علوم ہیں اسی طرح اخلاق کے بھی علوم ہیں، بلکہ یہ غامض ہے. اس طرح میں اس کی بھی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عجوب سے نکالے، ریا سے نکالے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں سید عبدالقادر جیلانی ہیں ہم کل کے کل ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں. یہ کہا ہے ہمارے اندر فرماتے تھے کوئی دوسرا کی بات کہہ نہیں سکتا تھا، سب کو ہاتھیاں مار رہا تھا. کیونکہ سنے ہوئے ہم سب کے سب ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں. ہم اس سے نکل کر کے اخلاق سے ٹوٹ پائے ہیں. فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ریا کے گھاٹی میں رہے تو کرے گا، اقرار کرے گا. یہ صحیح راتوں کو فرماتے ہیں کہ ہم سب ریا کے گھاٹی، ریا تھی ہمارے اندر، اس سے نکل کر کے اخلاق میں آئے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ریا تھی فرق ہو نہیں. ہم کہتے پیدائشی ہمارے اندر ریا نہیں ہے، یہ بھی کہتے رہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ریا کی گھاٹی میں رہ چکے ہیں، نکلے. ہم کہتے ہیں پیدائشی ریا ہمارے اندر رہی نہیں، ہم اس میں نکلنے کیا ضرورت ہے. یہ درمیان میں ان کا حاشیہ رہتا تھا. وہ تو کہہ رہے جو ریا گھاٹی میں رہے ہیں، ہم نے مجاہدہ کیا، ریاضت کیا، سب اخلاص ہم کو ملا. ہم کہتے ہیں پورے آئے چنانچہ بزرگوں نے فرمایا، یہاں تک فرمایا ہے یہ حکم کیا
صدیقین کے قلب سے اخیر میں نکلتا ہے، حب جا، حب جا، جا ایک جا ہے، تعداد میں جا ہوتا ہے، انہیں پھل جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی، ابن ماجہ میں ہے حب جا، ایسی بیماری ہے حب جا کہ آخر میں صدیقین کے قلب سے ایسی نکلتی ہے جا کی طرف، اور اسی کو ریا کہتے ہیں طلب الجا، طلب الجا بواسطۃ العبادات، یہی ریا ہے، طلب الجا بواسطۃ العبادات، امام غزالی لکھ رہے ہیں جا کو طلب کرنا عبادت کے واسطے یہ ریا ہے، طلب الجا والمال نہیں کہا، انہوں نے جا مال نہیں کہا، میں مال آگے بڑھانے کو ہے نہیں، طلب الجا والمال بواسطۃ العبادات، عبادت کے واسطے جا کو طلب کرنا یہی ریا ہے، ریا شکر، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں ان میں یسیر ریا شکر، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، امام نے حدیث ہے یہ، ان میں یسیر، میں پڑھا تھا محدث نے لکھا کہ مولانا آپ نے کہا نہیں پڑھ دیا ان میں یسیر ریا شکر، میں نے مشکات پڑھ کے میں نے پڑھائے تھے وہ کتنے وہ پڑھا ہوا تو نہیں، بخاری پڑھا دیتے ان کو پتہ نہیں ہے، جو اس میں رہو گے سب پتہ چلے گا، اس میں بھی رہنے کی ضرورت ہے مجھے، جیسے یامین بھی جیسی ایسی حدیثیں یاد، اس کی بھی حدیثیں یاد کرو گے دیکھو گے تب یاد رہے گی، نہیں یاد رہے گی، ان یسیرت ہے عائشہ کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دفتر کا دفتر لکھے ریا کی مذمت میں، لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان یسیرت ہے عائشہ کو، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اللہ ہوگی جیسا جملات ہے ان میں یسیرت ہے عائشہ کو، یہ بھی شرک ہے، اور شرک کے معنی یہی ہے کہ عبادت سے کیا ہے مقصود دنیا ہو، چاہے جاہ مقصود ہو یا مال مقصود ہو، ریا میں مقصودیت سے آدمی شریک کرتا ہے، جب عبادت میں ریا ہوتی ہے تو مقصودیت میں شریک کرتا ہے، اور شرک گلی میں معبودیت میں شریک کرتا ہے، معبودیت میں شریک کرنے کو شرک گلی کہتے ہیں، اب مقصودیت میں شریک کرنے کو شرک خفی کہتے ہیں، وہی ریا ہے خفی۔ اس طرح میں دوستو جس طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم شرک جلی سے نکلے، شرک خفی سے نکلے، حضرت ثانی نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دونوں نفی کرو، معبودیت بھی نفی کرو کہ وہاں اللہ کے کوئی معبود نہیں، اب مقصودیت بھی نفی کرو کہ عبادت سے کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، مستعان وہی ہے، جس طرح معبود ایک ہے مستعان بھی ایک ہے، مدد کر کے جا رہا ہے۔ اس طرح پر رمضان شریف میں دوستو جس طرح تلاوت کا مہینہ ہے اور ذکر کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے اصلاح اخلاق کا مہینہ بھی سمجھو، اخلاق کے ساتھ جبھی تقویٰ تم کو حاصل ہوگا، امتثال عوامر و اجتناب نواہی دونوں، اجتناب نواہی میں کبر ہے کہ نہیں، ان میں یسیرت ہے کبر، ان میں یسیرت شرکن ہے، اسی طریقے تھوڑی سی تھوڑا سا کبر یہ جنت میں جانے کے لیے مارے بنے گا، ایک ذرہ کے برابر یہ کبر ہوگا، چاہے علم پر ہو، چاہے مال پر ہو، چاہے عبادت پر ہو، چاہے حسن پر ہو، چاہے نسب پر ہو، چاہے کسی چیز پر اگر کبر ہوگا تمہارے اندر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان نبی علم تو بیان کمال مال، جہاں پہ مجموع بیان لکھتے ہیں عطائی پٹنی نے نقل کیا مجموع بیان میں، علم کے لیے بھی بیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے وہاں تجلی عبادت میں بھی بیان ہوتا ہے، بہت سے عبادت کے بیان کی وجہ سے کیا ہوئے زیادہ درگاہ ہو گئے، کیونکہ اللہ کے یہاں بیان کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس رمضان شریف کی برکت سے قلب کی طہارت عطا فرمائے، اخلاق حسنت سے ہم کو مرتب فرما دے، ہمارے اندر تواضع آ جائے، انکسار آ جائے، اپنے کو کمتر سمجھنا یہ تو انسان کا وظیفہ کا فریضہ ہونا چاہیے، تم کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہو، آج ہو کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، آج کے دن مالدار ہو کل دن مالدار بھی نہیں رہ پاتے، آج کے دن دماغ والے کل دن دماغ والے بھی نہیں رہتے، کتنے بڑے حکیم ڈاکٹر وہ ختم ہو رہے ہیں، تمہارا کل بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس بنا پر رمضان شریف
یہ برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے. فکر اصلاح میرے دوست بہت بڑی نعمت ہے. میں تو پہلے سے کہا یہاں بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارا آنا فکر اصلاح کے لیے. فکر اصلاح کو آپ لوگ سنا ہوگا. فکر اصلاح کو پیدا کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل اصلاح تو اللہ کرنے والا ہے. تم اللہ کی طرف رجوع ہو. جب فکر ہوگی تب رجوع ہوگی. مسائل یہی کرتے ہیں کہ اصلاح کرو. کوئی شیخ جو ہے وہ خود تبادلہ نہیں کر سکتا, وہ خود علاج کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے. اس جناب میں دوست رمضان شریف ہے, بڑی برکتیں لے کے آیا ہے, بہت برکت لے کے آیا ہے, تاثیر لے کر کے آیا ہے. ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے اندر کمی پاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے مطابق کر دے, میرے بچوں کو کر دے, میرے گھر والوں کو کر دے, میرے تمام متعلقین متصدین کو کر دے. یہ دور غفلت بھی ہے, دور فتنہ بھی ہے. فتنوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. فتنوں سے بچو گے تبھی ادھر توجہ ہوگی. دعا کرو, اللہ میری اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن ساعۃ. اللہ ظاہری باقی فتنوں سے بچا جاتے ہیں, کوئی بچا نہیں سکتا سوال اللہ ہے, وہی بچا سکتا ہے. اگر فتنے آ رہے ہیں, فتنوں کے روک کے لیے کسی کا قوت نہیں ہے, اللہ ہی بچاتا ہے تو بچ سکتا ہے. کفر کا فتنہ ہے, شرک کا ہے, نفاق کا ہے, ہلاکت کا فتنہ ہے. حضرت شیخ حضرت نے فرمایا چھٹی چیزیں غالباً وہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہلاک ہو جائے تو تعجب نہ کرو, نجات پا جائے تو تعجب کرو. اس وجہ سے کہ اسباب ہلاکت کثیر ہیں, بہت ہے اسباب ہلاکت. آپ دیکھیے کیسے جو چیز ہم لوگ وہاں گمان میں نہیں کی فکروں کی ہیں, اس زمانے میں ایسی چیزیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, ہم جان بھی نہیں سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بچائے گا, سب اللہ کے علم میں ہے, وہ فتنے بھی اللہ کے علم میں ہے. اگر تم فتنوں سے پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا بھی تم کو. چراغ راکی زمین فروزہ, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے, جس سے ایمان کو بچانا چاہے گا, چراغ راکی زمین فروزہ, ہر آکش تم درد نیشن بسوزر, جو اسی طرح تر کرے گا اس کی گاڑی خود چل جائے گی. چراغ راکی زمین فروزہ, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے, جو اسی طرف تر کرے گا, یعنی بجھانے کو بھی کرے گا, اس کی گاڑی خود چل جائے گی انشاءاللہ. معلوم کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے پناہ مانگنے کی توفیق دے, فطروں سے حفاظت کی توفیق پر رحمت فرمائے. ہر کسی کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے, ظاہری فطروں سے بھی اور باطنی فطروں سے بھی. بہت ضروری مضمون ہے. اللہ تعالیٰ مجھے چیز کی توفیق دے. یہ خود بھی میں نے بیان کیا تھا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا, حضرت وہ ہمارے لکھا وہ خط موجود ہے, مولی وسیلہ لکھتے تھے, ساتھی تھے, کہاں ہم کو بہت ڈر لگتا فطروں سے. وہاں شفیع صاحب فطرہ کبھی تو ان کے لڑکے پہ کیا ہو گیا, کم فطرہ ہے, ان کے لڑکے پر کافرانہ فطرہ ہو گیا. معلوم کی ڈر پہلے سے تھا ان کو. مفتی شفیع صاحب نے حضرت کو لکھا, ساتھی تھے, کہا کہ مجھے فطرہ بہت ڈر لگتا ہے فطروں سے. کہا مجھے بھی بہت فطرہ لگتا ہے, ڈر رہتا ہے. دونوں لکھا, دونوں اصل خلفا میں تھے, حضرت ساری سے ڈرتے تھے, بازار ڈرتے جاتے تھے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم لوگ کبھی جاتے تھے کسی حکیم کو دکھانے کے لیے 9-10 بجے, اور حضرت کھاتے تھے 10-11 بجے دوپہر والا کھانا. جب تک ہم لوگ آ رہے جاتے کھاتے نہیں تھے. یہی کہتے تھے کہ کمزور موٹو گئے ہیں بازار, دیکھو کیا ہوتا ہے. آ جاتے تھے ہم لوگ تو کھانا کھاتے تھے, اتنا کرتے تھے. ایک کھڑکی تھی حضرت جہاں دونوں کو چڑھ رہے تھے, ایک صاحب دیکھ رہے تھے, سڑک کی طرف موڑ کر کے دیکھ رہے تھے. لوگ کھڑے رہتے ہیں,
فرمایا دیکھو یہ سلوک طے کرنے آیا ہے اور دیکھ رہا ہے سڑک کی طرف. اللہ میں تو اب تک مجھ کو یاد ہے آیا سلوک تمام کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے کھڑکی سے سڑک دیکھ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. آنکھوں کی حفاظت, کان کی لب بندو, گوشت بندو, لب بندو, چشم بندو, گوشت بند. آنکھوں کو بند کرو, لب کو بند کرو. اگر اس کے باوجود بھی منہ نے حق نہ دیتے تو مجھ کو ہنسو. معلوم ہے کہ ہم منافق ہیں, اسی سے قلب ہو جاتی ہیں چیزیں. ان کو نامشہور چیزوں سے بچاؤ, نامشہور چیزوں کو سننے سے اس کو بچاؤ. فضول باتوں سے بچانے کے حکم میں نے حسن اسلام کے مرے سر کو مارا یعنی لایانی باتوں کو ترک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بھی یہ اپنی اصلاحیے میں کہا, بالکل یہ ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کے, دوسرا مضمون بیان کرنا تھا. جو ذہن میں آتا ہے اس کی خرابی کرتا ہوں, وہ اللہ میں کرا دیتے ہیں خراب, کیوں سوچو کہ آگے ہو, ہم جو کہنا ہے وہی کہو. بہرحال یہ مضمون میں نے بیان کیا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. بہت سے اس مضمون کو لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جس طرح تلاوت اور ذکر کا اہتمام ہے ویسے اپنے اخلاقیات کو دور کرنے کے لیے, رضائل کو دور کرنے کے لیے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے. بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.kanthariya.com, the revival of Iman. اللهم صل على سيدنا یا اللہ. رمضان شریف کی امید و برکات سے ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائیے, ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے, ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیے. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ اپنی توفیق ہے وہ شامل حال فرما دیے. اللہ ہمیں اکثر توفیق لمحافظ الاعمال وصدق التوکل والے وحسن الظن. یا اللہ اچھے اور محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اور حسن ظن کی توفیق مرحمت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہمارے لیے مضر ہو اللہ ان سے بچائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے متقین کو, منتسبین کو اللہ تعالیٰ صحیح طریق دکھائے اور صحیح طریق پر چلائے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے سب کو اللہ تعالیٰ معمول مشرف فرما دے. یا اللہ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. رمضان شریف کے بھی آخری ایام ہیں, راتیں بھی آخری ہیں. اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے, دنوں کی برکت سے ہر لمحہ اس کا متبرک ہے. رات اور دن کی قید نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کا متبرک ہے. اللہ ہم کو ان کے قدر کی توفیق دے.